بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عنوان ہے معاشرے کو سدھاریں کیسے، نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ میرا نام حبیب النساء ہے۔ آج پوری دنیا میں بے سکونی افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی ایک وجہ ہو تو بیان کی جائے، لیکن گنتے جائیں تو بے حساب وجوہات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اخبار کھولتے ہی برائیوں کا بازار نظر آتا ہے۔ کہیں قتل و غارت گری، تو کہیں جنسی زیادتی، تو کہیں جہیز کی ہراسانی وغیرہ۔ غرض کیا مسلم اور کیا غیر مسلم، ہر کوئی ان برائیوں میں گھرتے جا رہے ہیں۔ کہیں یہ تناسب کم تو کہیں زیادہ چل رہا ہے۔ سماج سے برائیوں کو دور کرنا کسی ایک طبقے کا کام نہیں ہے، بلکہ سارے ہی باشعور لوگ دور کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دیں، یعنی برائیوں سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا۔ جہاں یہ کام انجام دینے کی ذمہ داری ہے، یہ مشکل ترین کام ہے۔ جس طرح یہ غیر مسلموں تک بات پہنچانا مشکل ہے، اسی طرح مسلمان تک بھی بدظن نظر آتے ہیں۔ جب ان سے برائی سے رکنے کو کہا جا رہا ہے تو وہ دین بیزار معلوم ہوتے ہیں، لیکن تعلیم یافتہ اور علماء اس کام سے کبھی بیزار اور نا امید نہ ہوں۔ ایک نئی وبا ہم جنس پرستی کی شکل میں ابھری ہے، جس سے قرآن میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بستی پر اسی گناہ کی وجہ سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہی وہ قوم تھی جس نے دنیا میں پہلی بار ہم جنس پرستی کا فعل انجام دی۔ اس گناہ کا انجام بہت برا ہے۔ دنیا میں ذلت، برائیاں، بیماریاں اور آخرت کا ذلیل ترین عذاب۔ اللہ تعالیٰ کے فطری نظام سے بغاوت کر کے کوئی نجات پا نہیں سکتا۔ جو جنسی تسکین عورت اور مرد کے نکاح کے ذریعے حاصل ہو، کیسے ہم جنس پرستی سے ہوگا؟ ذرا غور کریں، نسل کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ خاندان، رشتہ داریاں، اولاد کا سلسلہ کیسے وجود پاتا ہے؟ اسلام کے علاوہ جو بھی مذاہب ہیں، ان میں بھی نکاح کو ہی خاندان کے لیے معیار مانا جاتا ہے۔ زندگی کوئی خواہشات تکمیل کرنے کا ہی نام نہیں، اور نہ ہی آزاد رہنے کا نام ہے، بلکہ خاندان، ذمہ داریاں سنبھالنے کا نام ہے۔ نکاح میری سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس مقدر رشتے کے ذریعے معاشرے کے لیے سود مند افراد کی تعمیر ہوتی ہے۔ عورت اور مرد دونوں مل کر ایک نئی نسل کو پروان چڑھاتے ہیں۔ انسان ماں سے محبت، انکساری، رواداری سیکھتا ہے تو والد سے وقار، متانت، سنجیدگی، فیصلہ شعاری، علم اور حکمت و نصیحت حاصل کرتا ہے۔ والدین کی موجودگی فرد کے لیے ایسی ہی ہے جیسے زمین کو چاند اور سورج کی ضرورت ہے۔ دونوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے سماج کا بڑھتا ہوا ناسور خلا اور طلاق بھی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کبھی کوئی ایک فریق ذمہ دار ہوتا ہے تو کبھی کوئی۔ کسی کی بھی جانبداری درست نہیں۔ ہم دونوں فریقوں کے اسباب کا ذکر کریں گے۔ عورت کیا کہتی ہے؟ شوہر شراب کا عادی، بات بات پر جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مارتا ہے، بے نمازی ہے، کماتا نہیں، گٹکا سگریٹ کا عادی وغیرہ وغیرہ۔ مرد کیا کہتا ہے؟ عورت کی فرمائش زیادہ ہیں، الگ گھر کی فرمائش، ساس سسر کی خدمت سے انکار کرتی ہے، بات بات پر جھگڑا، ناشکری کرتی ہے، مائکے زیادہ رہتی ہے وغیرہ۔ یہ ساری مجبوریاں ظلم و زیادتیوں کے ساتھ بھی گزارا ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ دونوں فریقین میں صبر و تحمل کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کو سدھارنے کی صحیح ہو، بڑے بزرگ انہیں سمجھائیں۔ یہ کوئی نئی تلخیاں نہیں، صدیوں سے کئی ظلم و ستم کے ساتھ بھی زندگیاں گزاری جا چکی ہیں۔ نہ پرانے دور میں خلا و طلاق کی نوبت آئی، نہ دوریاں، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ آخری ساتھ تک زندگی نبھائے ہیں۔ مرد عورت الگ الگ گھروں، الگ الگ معاشروں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، تو غالباً فطرت مختلف ہوتی ہے۔ اس کو اسی طرح برداشت کیا جائے جیسے چمن میں مختلف رنگ کے پھول اچھے لگتے ہیں، مختلف رنگوں کے پھولوں سے گلدستہ بنتا ہے، اسی طرح خوشگوار تعلقات سے گھر اور گھروں سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ایسا معاشرہ سود مند انسانیت کے لیے کارآمد ہوگا۔ معاشرے میں بگاڑ کی ایک وجہ ناانصافی بھی ہے۔
عدل و انصاف ہی وہ ترازو ہے جس کے ذریعے سماج میں فساد کی جڑ کو کاٹ ڈالتا ہے۔ جائیدادوں کے جھگڑوں کی وجہ سے بھائی بھائی بہن بھائیوں میں انبن ہے، نوبت کوٹ سے لے کر قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ انسان کو جان سے زیادہ آج مال و زر کی محبت ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا مال حاصل کرنے کی فکر میں ہے۔ عدل و انصاف کی لاکھوں مثال انبیاء کرام اور صحابہ کی ملتی ہیں۔ ان ساری برائیوں کے باوجود ہم مایوس نہ ہوں، بلکہ ہمارے سامنے کئی پیغمبروں کی واقعات ہیں۔ دین کا کام کرتے رہیں، بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، ایک دوسرے کو تنہا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، جستجو دیکھیں تو نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ صبر دیکھیں تو ایوب علیہ السلام کا دیکھیں، سب کچھ چھین جانے پر بھی ذکر الہی کرتے رہے۔ ہمت و شجاعت دیکھیں تو فرعون کے دربار میں کھڑے موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو دیکھیں۔ قوم کا ظلم و ستم برداشت کر کے دعائیں دینے والے نبی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ ان واقعات سے ہمیں ہمت و شجاعت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں ہمارے اندر علم عمل میں اخلاص عطا ہو، امت کے علماء دانشور کو یہ ہمت عطا ہو کہ امت کو گمراہی سے نکال کر عروج تک پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملائیں اور آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہیں۔ آمین۔